Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب یہاں آیت نمبر 40 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں آپ کو یہود کا تذکرہ جا بجا ملے گا. اب یہ ایک بڑی طویل آپ کو ایک حصہ ملے گا قرآن مجید کا جس میں یہود کا ذکر آئے گا. اور یہ کیوں ہے ذرا اس کو سمجھ لیں. ہم جب یہود و نصارہ کی یا منافقین کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے متعلق نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس میں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے. تو یہ ذرا سمجھ لیں. آپ کو متواتر احادیث ملیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ تم اپنے سے پچھلی قوموں کی پیروی کرنے لگو گے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اور تمہارے سے پہلے والی قومیں بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے جوتے کے 2 پاؤں ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر جوتے کے 2 پاؤں لے کر آپ برابر جوڑیں گے تو بالکل ایک جیسے محسوس ہوں گے. تم اور تمہارے سے پہلے والی قومیں بالکل ایسے ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تم بھی گھس جاؤ گے اس کے پیچھے پیچھے, وہی کام کرو گے جو وہ کیا کرتے. بلکہ ایک روایت ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تم بھی کرو گے. معلوم ہوتا ہے شاید سود کی بات ہے کہ وہ بھی سود کھایا کرتے تھے تم بھی کھاؤ گے. آپ اندازہ کریں کہ وہ جو کرتوت ان کے ہوا کرتے تھے جن کی بنیاد پر وہ اپنی جو فضیلت والی حیثیت تھی اس سے معزول کر دیے گئے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے, وہ کرتوت کہیں نہ کہیں مجموعی طور پہ امت مسلمہ میں بھی آئے ہیں. یہ خدشہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متواتر احادیث میں ذکر فرمایا. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلی امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہوں گے, تم وہی کام کرو گے جو وہ کرتے ہیں. سود ان میں عام تھا تم میں بھی عام ہو گیا, بے حیائی ان میں عام تھی تم میں بھی عام ہو گئی, جھوٹ ان میں عام تھا تم میں بھی عام ہو گیا, اللہ کی کتاب کی تعویلیں کیا کرتے تھے تم نے بھی کرنا شروع کر دی. ابھی آگے ہم یہ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تم نے وہ یہود کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو لے لیتے تھے بعض کا انکار کر دیتے تھے. امت مسلمہ نے بھی یہی کام کیا, مرضی کی چیزیں لے لی, آسانی کی چیزیں لے لی, مشکل والی چھوڑ دی. اب یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور صرف اس لیے شروع ہو رہا ہے کہ میں اور آپ سیکھ جائیں کہ ہم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ہم نے آپ کو ان کاموں سے محفوظ رکھنا ہے, بچائے رکھنا ہے اور اللہ سے اس بچاؤ کی دعائیں بھی کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم ان جیسے نہ ہو جائیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی. واوفوا بعہدی, اور میرے سے وعدہ کو پورا کرو. اوفی بعہدکم, میں بھی تم سے کیا وہ وعدہ پورا کروں گا. وایایا فرحبون, اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کر رہا ہے جو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی بنی اسرائیل والوں کو دعوت دی جا رہی ہے قرآن پر ایمان لے آئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیات کے بدلے میں معمولی سی قیمت نہ وصول کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور صرف مجھی سے ڈرا کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہنایا کرو, حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کر دیا کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور نہ ہی حق کو چھپایا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کیا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. یہ اب جو آیت ہے یہ علماء یہود کے بارے میں خاص طور پر اور بالعموم یہود کے جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو.
اس کا سب سے پہلے اطلاق تمہیں اپنی زندگیوں پر کرنا چاہیے تھا. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد دو صبر اور نماز سے. وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بلا شبہ یہ دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں، صبر بھی اور نماز بھی. مشکل الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ دنیا کی زندگی میں صبر بھی کرتے ہیں اور وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرما دی تھی. بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ان کو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. ولا یقبل منها شفاعہ، اور اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے. اب یہ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں تھی ان کا ذکر آ رہا ہے. فرعون کو یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا، جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اور فرعون اس پر اتنا یقین رکھا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کرا دیتا تھا. بیٹا پیدا ہوا تو ذبح کر دیا، اور بیٹی پیدا ہوئی تو زندہ چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں بیٹوں کی محبت تو رچی بسی ہے. تو اتنا بڑا ظلم تھا یہ. فرعون کے اہلکار، اس کے کارندے پھرا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، کہیں سے معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو فوراً وہاں جاتے تھے اور ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے. یہ بات کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، یہ جن پر گزری ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی. جس کے شیرخوار بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو فرقان تھی، فرق کر دینے والی تھی حق اور باطل میں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو اپنے رب کے حضور. فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا. اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں. فطرت میں انسان کے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں کسی طرح اپنے خدا کو دیکھ لوں. جو ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی تھی نا، ایمان بالغیب، حواس خمسہ سے ثابت ہو نہ ہونے والی چیزوں پر ایمان لانا، سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا تھا. تو ہمیشہ خواہش یہ رہی کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھ لیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہی کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے، تو تم چاہو تو میں تمہیں بھی اس کا کوئی امیج بنا کے دکھا دیتا ہوں، کوئی ریپرزنٹیشن اس کی دے دیتا ہوں تاکہ تم بھی اپنے خدا کو دیکھ سکو.
ہاں لیکن چونکہ خدا بنانا ہے لہذا تمہارے پاس جو سب سے بہترین مٹیریل موجود ہے وہ لے آؤ. میں تمہیں تمہارے خدا کی ایک ریپریزنٹیشن بنا دیتا ہوں, ایک امیج بنا دیتا ہوں. ان کے پاس سب سے بہترین جو مٹیریل تھا وہ سونا تھا. سونا وہ لے آئے, ایک بھٹی میں اس نے سونا ڈالا, اسے پگھلایا اور اسے ایک بچڑے کی سی شکل میں بنا دیا. اور بائی ڈیفالٹ یا کہہ لیں کہ کسی مینوفیکچرنگ فالٹ کی وجہ سے اس کے اندر ایک سوراخ رہ گیا, اندر سے وہ کھوکھلا تھا. جب ہوا اندر داخل ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک گونج سی پیدا ہوتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا یہ گونج کیا ہے؟ کہنے لگا تمہارا خدا تم سے باتیں کر رہا ہے. اچھا تو بڑا بہترین ہو گیا, ہم خدا کو دیکھ بھی پا رہے ہیں اور خدا ہم سے باتیں بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب کیا کریں؟ کہا اچھا اب جو موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹی کیا کرتے تھے وہ میں کیا کروں گا. یعنی وہ تمہیں خدا کی باتیں پہلے پہنچا دیا کرتے تھے, تم اب خدا کو ڈائریکٹلی سن تو پا رہے ہو لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے. وہ سمجھانا میرا کام ہے, میں ٹرانسلیٹ کر دیا کروں گا کہ تمہارا خدا تمہیں کیا کہہ رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ایسے جاہل تھے کہ مان گئے اس کی بات اور بچڑے کو سجدے کرنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آئے اور ہارون علیہ السلام پر جو ان کے بھائی تھے جن کو وہ ذمہ دار بنا کر گئے تھے ان پر پھر وہ غضبناک ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو پکارا, اے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, تو پھر ایسا کرو اپنے رب کے حضور توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور تم میں سے جن جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, یہ بہتر ہے تمہارے رب کے حضور. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, پھر وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں لیتے. میں نے کہا نا وہی کیفیت تھی کہ بھئی سامری نے تو ہمیں دکھا دیا ہمارا خدا کیسا ہے, آپ بھی دکھا دیں, ہم آپ کے خدا پہ ایمان لے آتے. تو یہ 70 تقریباً سردار تھے جن کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں, آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں, تو آپ وہ کلام ہمیں بھی سنوائیں ڈائریکٹلی تاکہ ہم بھی اللہ پہ ایمان لیں. یہ 70 بڑے سردار تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں کوہ طور پہ چلے گئے. جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھوں میں وہ ریسپٹرز ہی نہیں ہے, تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت اور کیفیت ہی نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکو. یہ تو اللہ جنت میں جائیں گے ہم انشاءاللہ تو اللہ آنکھوں میں وہ خاص کوئی ریسپٹر ایسے پیدا فرما دے گا کہ ہم جنت میں اللہ کا دیدار کر سکیں گے. نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی, دنیا میں نہیں ہے. تو ایک تجلی آئی تھی, صرف ایک تجلی. کوہ طور تو راکھ ہو گیا, لیکن یہ لوگ بھی اللہ کی اس ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور یہ سب گر کے مر گئے. تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو آ پکڑا تمہیں بجلی کی کڑک نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سارے بڑے بڑے سردار تھے 70 لوگ, میں انہیں لے کر آیا تھا, یہ سارے مر گئے, اب میں واپس جاؤں گا تو کون میری بات پہ یقین کرے گا؟ سب کہیں گے اچھا تم اب خدا ان کو دکھا نہیں سکے اس لیے تم نے خود ان کو مار دیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام, اب یہ نعمتوں کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئی ہیں, اور یہ ایسی نعمتیں تھیں یعنی اب آپ ذکر بھی سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیے. یہ وہ خوراک تھی, یہ وہ رزق تھا جو بنا بنایا ان کے پاس آیا کرتا تھا. من اور سلوہ, من کہتے تھے یہ یعنی شبنم کے قطرے ہوا کرتے تھے میٹھے, جن میں یعنی باڈی کے اندر جتنے آپ کو جو جتنے شوگر کی ضرورت ہے
وہ میٹھے قطرے، وہ بنا بنایا شربت ہوا کرتا تھا جس سے وہ جسم کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی اور سیرابی بھی ہو جاتی تھی. اور سلوا جائیے بٹیرے ہوا کرتے تھے، تازہ بھنے ہوئے بٹیرے، سب کچھ بنا بنا انہیں ملا کرتا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا. وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو جتنا چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سر جھکا کر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةً، اور دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں بخش دے. وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. عاجزی اختیار کرتے رہنا، عاجزی اختیار کرتے رہنا، اللہ کے سامنے جھکے رہنا، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی، اس کے خلاف ایک اور بات سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب کو. بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا مارو ایک پتھر پر اپنی لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب ذرا دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات تو اللہ نے یہ بتا دی کہ اگر پتھر دل بھی ہوگے اور نبی کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا. یعنی دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام جب عصا مار رہے ہیں تو پتھر اور درمیان میں عصا اور دوسری جانب نبی، تو نبی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا. پتھر دل بھی ہوگے تو تمہارے دلوں میں سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے. اور 12 چشمے نکلے، اس لیے کہ 12 ان کے اندر الگ الگ قبیلے تھے اور اللہ کو شاید معلوم تھا کہ بہرحال یہ آپس میں کہیں جھگڑنا پڑے پانی کے اوپر. 12 الگ الگ چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے. ہر قوم کا، ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ اس میں ہوا کرتا تھا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ فرمانے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. یہ ہے فطرت انسان کی، جو چیز اسے حاصل ہو جائے اس کی قدر ختم ہو جایا کرتی ہے. منو سلوا مل رہا ہے، بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے. کوئی جاب نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی تجارت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی زراعت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، سب کچھ بنا بنایا مل رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے بس اللہ کی فرما برداری کر لو. اور نے کہا ہم ایک طرح کے کھانا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں. تو کیا کریں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ذرا دعا کریں. یخرج لنا مما تنبت الارض، ہم نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں. من بقلیها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، یہ جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں نا، یہ چاہیے ہمیں. ہمیں نہیں منو سلوا چاہیے، ہمیں نہیں بٹیرے چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو، ادنا چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بدلے میں جو تمہیں عمدہ چیز اللہ عطا فرما رہے ہیں اور بغیر محنت کے عطا فرما رہے ہیں. اہبطوا مصرا، آباد ہو جاؤ کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم، پھر جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل جائے گا. یعنی یہ ہے کہ اب اگر تمہیں پیاز کھانے ہیں تو پھر تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی. منو سلوا تو بغیر محنت کے مل رہا تھا، اب کرو نا زراعت. اب ہل چلاؤ، اب مٹی میں کو کھودو، اب اس میں بیج ڈالو، اب اس میں پانی ڈالو، اب اس کی حفاظت کرو، اب اس کی جڑی بوٹیاں کاٹو، اب سب کچھ کرو، محنت کرو. جو تمہیں بنا بنایا مل رہا ہے اس پہ تم نے شکر نہیں کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی
اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر حق کے. انبیاء کا قتل تو کسی بھی انسان کا ہو تو وہ بہت بڑا ظلم ہے. انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. ایسے قتل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے زمین میں گاڑا اور پھر اس کے سر پر انہوں نے لوہے کی کنگھی رکھ کر اس نبی کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اتنا ظلم اللہ کے نبیوں کے ساتھ. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا والنصارى، بہت دھیان سے یہ آیت پڑھنے والی ہے، اس لیے کہ اس آیت سے ہمارے بعض گمراہ قسم کے لوگوں نے بہت عجیب و غریب مطلب نکالا ہے. میں عرض کرتا ہوں ابھی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان. والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہو گئے. والنصارى، اور جو عیسائی ہیں. والصابئین، اور جو صابی ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے صابی کا مطلب لکھا ہے ملحد، بے دین لوگ. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. اب مسئلہ اس سے کیا نکالا گیا ذرا سمجھیں. مسلمان ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہی نہ ہو، اللہ کو مان لے، آخرت کو مان لے اور نیک عمل کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، تو بہرحال یہ کہ اللہ اس کو اجر دے گا. اس میں کہیں بھی رسالت کا ذکر نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا کہ رسالت پر ایمان لانا معاذ اللہ کو غیر ضروری ہے. حالانکہ میں پہلے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت پر ایمان لائے بغیر نہ توحید معتبر ہے نہ آخرت معتبر ہے. تو اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. امت کے مفسرین نے اس سے جو مراد لی ہے وہ کہتے ہیں اس میں کچھ الفاظ محذوف ہیں، یعنی وہ موجود ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ پر بھی ایمان لائے تھے، آخرت پر بھی ایمان لائے تھے اور یہودیت پہ چل رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. اپنے زمانے کے یہودی تھے. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو گئے، یہودیوں کا وقت ختم. اب انہیں کس پر ایمان لانا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. اب وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، تب تک جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عیسائی تھے اور اپنے صحیح دین پر چلنے والے تھے، اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، تب سے لے کر قیامت تک، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب قیامت تک ہر وہ شخص جو مغفرت کا طلبگار ہے اور جنت کا طلبگار ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. اس کا مطلب ہے یہ آیت اصل میں اپنے اپنے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے. اب کوئی شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، معتبر نہیں ہے اللہ کے نزدیک تب تک جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. یہ صرف معنن نہیں ہے، اصلاً ایسا ہی ہوا تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کیا گیا تھا. اب عام طور پر سائنس اور گریوٹی کا قانون اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا گیا تھا. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے حکموں کی تابعداری نہ کی، تو یہ پہاڑ ہم تمہارے اوپر گرا دیں گے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ
کرنے کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے تم میں سے سبت کے قانون کی نافرمانی کی تھی۔ اصحاب السبت، ہم آگے جا کے تفصیل سے ان کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہفتے کے دن اللہ نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ یہ تجارت نہیں کریں گے، اور اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن یہ دیکھتے تھے کہ مچھلیاں جو ہے نا وہ پانی سے منہ باہر نکال کے ان کو دعوت دے رہی ہیں کہ بھائی پکڑ کے دکھاؤ، اور اسی دن پابندی ہے کہ نہیں مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہیلا یہ کیا کہ گڑے بنا دیتے تھے اور ان کو جال بنا کر ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہفتے والے دن ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، پہلے ہی اس کو تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی، ان میں پھنس جاتی تھی، اور پھر یہ اتوار والے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے، کہتے ہفتے والے دن تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے حکم کی تعویلات کی۔ اب آپ ذرا سنیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، تو پھر ہم نے انہیں کہا کونوا قردۃ خاسعین، بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، ذلیل کیے ہوئے بندر بن جاؤ، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے وہاں موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے یہ نصیحت کی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے آخرت میں تو سزا ملنی ہی ہے، دنیا میں بھی دیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا کہا ہے؟ اللہ کو کیا غرض ہے گائے ذبح کرنے سے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے احکامات میں مذاق کرے، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑائے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں، ہم سب یہ کام کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ہم کبھی روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان پہ لطیفے بناتے ہیں، کبھی داڑھیوں پہ لطیفے بناتے ہیں، کبھی یعنی سر کی ٹوپیوں پہ لطیفے بناتے ہیں۔ ہم اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اس جہالت میں پڑوں، میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اچھا آپ ذرا اپنے رب سے ایک درخواست کریں، یبین لنا ما ہی، وہ ذرا ہمیں اور واضح کرے، ہمیں ایلیبوریٹ کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔ یعنی اگر حکم یہ آیا تھا نا کہ گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے رینڈملی اور اس کو ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ذرا ہمیں اور ڈیٹیل چاہیے، ہمیں ذرا دوبارہ پوچھیں گائے ذرا کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا سا اس کی وضاحت اور تفصیلات ہمیں دیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچپن کی عمر میں ہو، درمیانی عمر، جوانی کی عمر، عوان بین ذالک، اوسط عمر ہے ان کے درمیان میں، ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بار بار ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کر دو، گائے ذبح کر دو، اور سوال مت کرو۔ جتنے سوال کرو گے اتنا زیادہ مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ففعلوا، کر دو ذبح۔ قالوا ادع لنا ربک، مگر ذرا ایک دفعہ پھر اپنے رب سے درخواست کریں، یبین لنا ما لونہا، اور وہ واضح کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا، گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، بھلی لگتی ہے وہ دیکھنے والوں کو۔ یہ جو گہرا زرد رنگ ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہ جو گہرا زرد رنگ ہے نا، اسے عام طور پہ آپ کہتے ہیں گولڈن، ایسے ہی ہے نا،
یہ ایک گائے تھی ان کی قوم میں، بالکل نوجوان سی عمر کی، اور اس کا رنگ گولڈن تھا. وہ جو کسی زمانے میں انہوں نے بچڑا بنایا تھا نا سونے کا، اب یہ اس گائے کو اس بچڑے سے تشبیہ دیتے تھے کہ شاید یہ گائے کوئی خاص ہی ہے، اس میں کوئی خدائی صفات ہیں شاید. اور اس گائے سے نہ یہ کوئی کام لیتے تھے اور نہ اس کو کوئی بڑا اس کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے اور بڑی اس کی خدمتیں کیا کرتے تھے. تو اب آہستہ آہستہ خاص کیا جا رہا ہے اس گائے کو کہ اسی کو ذبح کرو، تاکہ اس کے حوالے سے تمہارے دلوں میں جو شرک ہے نا، چھری گائے کے گلے پہ نہیں پھرے گی، اس شرک پہ پھرے گی، وہ شرک تمہارے دلوں میں سے نکلے. تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. قالوا ادعوا لنا ربک، انہوں نے پھر کہا ذرا اپنے رب سے درخواست کریں، یبین لنا ما ہی، اور ہمیں واضح کریں وہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ملتی جلتی ہیں ہمارے لیے. وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول تصیل الارض، بے شک وہ گائے ہے جو سدھائی ہوئی نہیں ہے، یعنی زمین کو جوتتی نہیں ہے، زمین میں ہل نہیں چلاتی. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہے. یعنی اتنا انہوں نے اس کو پروٹوکول دیا ہوا تھا، نہ اس سے ہل چلواتے تھے نہ اس سے پانی لگواتے تھے، بالکل اسے جو ہے نا وہ اس کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے اور اس کو جو ہے نا اس کی خدمتیں کیا کرتے تھے. مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، وہ بالکل سالم ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اچھا اب آپ لائے ہیں صحیح بات. فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، دل نہیں مان رہا تھا ان کا. اس گائے کے ساتھ ایک عقیدت تھی ان کی، ایک وابستگی تھی، لیکن بہرحال اب ذبح کرنی پڑی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.